مبارکباد ہے وہ ماں باپ جن کے بیٹے نے اپنے سینے کے اندر قرآن مقدس کو محفوظ کر لیا ہے. یاد رکھو اس قرآن کا اعجاز تو یہ ہے جب تک دنیا میں رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے عزت عطا فرمائے گا, اس قرآن کے ذریعے عظمت عطا فرمائے گا, اس قرآن کے ذریعے بلندی عطا فرمائے گا, اس قرآن کے ذریعے برتری عطا فرمائے گا. اور دنیا کے اندر تو رب تبارک و تعالی حافظ قرآن کو بلند فرمائے گا. کل قیامت کے روز میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے, سارے اولین بھی جمع ہوں گے, سارے آخرین بھی جمع ہوں گے, اللہ تبارک و تعالی نورانی تاج حافظ قرآن کے سر پر رکھے گا. ایسا ہی نورانی تاج اس حافظ قرآن کے باپ کے لی خمسۃ نطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یاسین صاد طٰہٰ کا درجہ انہی کا ہے, قرآن کے ہر سپارے میں چرچا انہی کا ہے. اور جنت کی آرزو ہے تو الفت نبی سے کر, جنت کی آرزو ہے تو الفت نبی سے کر. کوثر پہ اور خلد پہ قبضہ انہی کا ہے, کوثر پہ اور خلد پہ. قرآن کے ہر سپارے میں چرچا انہی کا ہے, جنت کی آرزو ہے تو الفت نبی سے کر, کوثر پہ اور خلد پہ قبضہ انہی کا ہے. اور دلکش راجوی نے کہا تھا پورے قرآن میں سرکار کا جلوہ دیکھا, پورے قرآن میں سرکار کا جلوہ دیکھا, کہیں یاسین و مزمل کہیں طٰہٰ دیکھا. اور ان کے دربار کی یہ شان جو ہم نے دیکھی, در پہ جبریل کو دیتے ہوئے پہرا دیکھا, در پہ جبریل کو دیتے ہوئے پہرا دیکھا. لائق مبارکباد ہے آپ حضرات کہ الحمدللہ اس جلسے کو کامیاب کرانے کے لیے, اس لیے کہ میرے عزیزو یہ بڑا خوبصورت لمحہ ہے, یہ بڑا حسین موقع ہے. یہ علماء کرام کا نورانی قافلہ جو آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, یہ علماء اپنی مساجد سے خدمت انجام دے کر کے اس جلسے کو کامیاب کرانے کے لیے آپ حضرات کے روبرو حاضر ہیں. ان کے نورانی چہروں کی زیارت کرتے رہے بحمد اللہ تعالی. یہ بڑا حسین اور خوبصورت لمحہ ہے, بڑا حسین لمحہ ہے, بڑا پاکیزہ لمحہ ہے. اس لیے کہ میرے عزیزو یہ کوئی عام سی خوشی نہیں ہے, بڑی عظیم خوشی ہے. اور یہ لمحات ہر ایک کو میسر نہیں آتے. آپ دنیا کا جائزہ لیں تو بڑے بڑے نام والے بھی ہیں, بڑے بڑے شہرت والے بھی ہیں, بڑے بڑے مال والے بھی ہیں, بڑے بڑے مرتبے والے بھی ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے یہ اس دولت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے گھر میں حافظ قرآن پیدا فرما دیتا ہے, اس کے گھر میں قاری قرآن پیدا فرما دیتا ہے, اس گھر میں عالم دین پیدا فرما دیتا ہے, اس گھر کے اندر مفتی پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ, قرآن جیسی مقدس کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے. اور لائق مبارکباد ہے مولانا ظریف صاحب قبلہ, قاری یوسف صاحب قبلہ, جنہوں نے اپنی محنت و تمازت کے ساتھ بچے کو کامیابی دلانے کے لیے مدد فرمائی. اور الحمدللہ قرآن مقدس کے 30 پاروں کو اس کے سینے کے اندر محفوظ کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دنیا کا جائزہ لیں تو کوئی طاقت والے کا مقابلہ نہیں کرتا, کوئی امیر و کبیر کا مقابلہ نہیں کرتا. لیکن میرے عزیزوں اس ایک طالب علم کو روکنے کے لیے شیطانوں کا جال نہیں پھینکا جاتا, بلکہ سارے کے سارے ابلیس پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا اور دین کا جب علم لوگوں کو سکھائے گا اور دین جب لوگوں کو بتائے گا تو اس کو روکنے کے لیے 70 شیطان اس کے پیچھے ہوا کرتے ہیں. کبھی دل کے اندر امنگ پیدا ہوتی ہے, کبھی شعلہ برپا ہوتا ہے, کبھی خیالی تصورات کی طرف جاتا ہے, کبھی دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے.
کبھی دنیا کی رنگینیوں میں چلا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزوں یہ اساتذہوں کی محنتیں ہوا کرتی ہیں، یہ اساتذہوں کی محبتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور آپ دنیا کا جائزہ لے، بڑے بڑے ذہانت والے، بڑے بڑے عقل والے، بڑے بڑے خوبصورت والے، آپ اگر جائزہ لیں دنیا کا تو بڑے بڑے حسین و جمیل جن کے چار ہاتھوں پیر سلامت ہیں وہ مدرسے کی زینت نہیں بنتے، کالجوں میں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، ہاسٹلوں میں رہتے ہوئے نظر آئیں گے، بڑے بڑے MLA کی ڈگریاں حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن واہر قسمت کے دھنی ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سے پیار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار ہے۔ اگر دنیا میں اگر سکھایا تو دنیا کی کتابوں کا علم نہیں سکھایا، بلکہ رب کعبہ کی کتاب کا علم سکھایا۔ نعرہ تکبیر، اگر سکھانے کا موقع نعرہ رسالت، علماء حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب کو نازل فرمایا، اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی، توریت بھی ایک کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، توریت بھی ایک کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، زبور بھی ایک کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، انجیل بھی ایک کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ لیکن قرآن کی شان دیکھیں، قرآن کی عظمت دیکھیں، قرآن کا مقام دیکھیں، قرآن کا مرتبہ دیکھیں۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں آئی ساری کتابوں کے اندر انسان نے چاہا تو بدل دیا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضمانت دے کر کے پوری دنیا کو بتا دیا اور یہ دنیا کو پیغام دے دیا، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور میرے عزیزوں، ناروے کی سرزمین پر قرآن کو جلانے کی بات آئی تو ایک مسلمان، ایک نوجوان جس کے چہرے پہ پوری داڑھی بھی نہیں تھی، اللہ اکبر کبیرہ، ان ظالموں پر ایسے جھپٹا، آگ کے انگاروں میں کود گیا اور قرآن کو بچا کر کے لے گیا۔ یہ قرآن کوئی دنیا دار کی کتاب نہیں ہے، یہ رب کعبہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت رب تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لو انزلناہ ھذا القرآن، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل فرماتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا مشیت الہی سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مبارک بات ہے وہ ماں باپ جن کے بیٹے نے اپنے سینے کے اندر قرآن مقدس کو محفوظ کر لیا ہے۔ یاد رکھو اس قرآن کا اعجاز تو یہ ہے جب تک دنیا میں رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے عزت عطا فرمائے گا، اس قرآن کے ذریعے عظمت عطا فرمائے گا، اس قرآن کے ذریعے بلندی عطا فرمائے گا، اس قرآن کے ذریعے برتری عطا فرمائے گا۔ اور دنیا کے اندر تو رب تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کو بلند فرمائے گا۔ کل قیامت کے روز میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے، سارے اولین بھی جمع ہوں گے، سارے آخرین بھی جمع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نورانی تاج حافظ قرآن کے سر پر رکھے گا، ایسا ہی نورانی تاج اس حافظ قرآن کے باپ کے سر پر۔ بے شک جی، حق بات ہے، حق بات ہے۔ جب اہل محشر زندہ باد، زندہ باد، تو کہیں گے یار یہ کون ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے؟ کیا یہ کوئی نبی ہے، کوئی صدیق ہے، کوئی شہید ہے یا کوئی ولی ہے، کوئی نیک بندہ ہے؟ آواز آئے گی یہ کوئی نیکوکار نہیں ہے، یہ حافظ قرآن ہے اور یہ حافظ قرآن کا باپ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے اس کو مال فرما دیا۔
جی بے شک جی یار ایک حافظ قرآن کا اتنا اونچا مقام ہے میرے عزیزو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے. اور قرآن کا آپ اعجاز دیکھیں. آپ نے دنیا کے اندر سن 2013 کے اندر جونیفر نام کی ایک خاتون نے اسلام کو قبول کیا تھا. وہ خاتون ایسی تھی جو گانے گایا کرتی تھی, گلوکارہ تھی, اور عربی دور میں یہاں تک کہ عربوں کے اندر اس کو سنا جاتا تھا. لیکن جب قرآن کو اس نے سنا, قرآن کو جب سنا تو طبیعت بدل گئی. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. آج یوٹیوب کا دور رہا ہے, فیس بک کا دور رہا ہے, انسٹا کا دور رہا ہے, ٹویٹر کا دور رہا ہے. بندہ اگر دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے, دنیا کو پڑھنا چاہتا ہے, تو سب سے پہلے گوگل کا سہارا لیتا ہے, گوگل پر کیلکولیٹ کرتا ہے. حضرات محترم ایک خاتون اور ہے جسے ریئیکشن کوئی کے نام سے جو مشہور زمانہ ہے اور یوٹیوب پر موجود ہے. اس کا کام ہر ایک چیز پر ریئیکشن کرنا تھا. لیکن جب قرآن مقدس کی سورہ الرحمن کو اس نے سنا تو اس نے بتایا کہ مجھے اتنا سکون ملا, اتنا قرار ملا, میرے قلب کو اتنی ٹھنڈک پہنچی کہ میں نے اس کو سننے کے بعد یہ ارادہ بنا لیا کہ اب دنیا کے اندر جینا ہے تو غیر مسلم ہو کر کے نہیں, مسلمان ہو کر کے. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلکی اعلی حضرت, فیضانی اعلی حضرت, عظمتی قرآن حضرت علامہ مفتی محمود عالم صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اللہ میری عزیزوں قربان جائے. مٹانے والے دنیا کے اندر بہت پیدا ہوئے اور مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج کی جو نئی تازہ خبر ہے, فیصلہ کر دیا ہے کہ جتنے بھی مدرسے ہیں یہ سارے کے سارے آباد رہیں. جی 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 محبت سے کہو سبحان اللہ. اس لیے کہ مدرسہ کسی دنیا دار کا گھر نہیں ہے, آمینہ کے لال کا گھر ہے. سب سے پہلا مدرسہ اللہ کی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کو بنایا اور وہیں سے صحابہ کرام کو تیار کیا. وہ صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر کے چلے. جو حضرات حافظ بھی تھے, قاری بھی تھے, عالم بھی تھے, مفتی بھی تھے, مجتہد بھی تھے, اور اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے فنکار بھی تھے. اور جیسی ضرورت آئی تو انہوں نے اجتہاد کے ذریعے مسائلوں کو حل کروا دیا. بے شک جی. اللہ اللہ میری عزیزوں قربان جائے. کیا شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور افریقہ کی سرزمین پر غالباً رینڈم نام اس کا ہے, اور آج کے وقت میں ابراہیم, ابھی کچھ دن پہلے اس نے اسلام کو قبول کیا ہے. ہم دنیا کو جب پڑھتے ہیں تو دنیا داروں کو پڑھتے ہیں, دنیا کو جب سوشل میڈیا کو جب دیکھتے ہیں تو دنیا داروں کو پڑھتے ہیں, دنیاوی کلچروں کو پڑھتے ہیں, دنیا کی حرکات و سکنات کو ہم پڑھتے ہیں. یار ابھی کبھی اگر پڑھنے کا موقع ملے, کبھی دیکھنے کا موقع ملے تو میرے عزیز دنیا دار کو مت دیکھ, فلم انڈسٹری والوں کو مت دیکھ, ناچنے اور گانے والوں کو مت دیکھ. اگر دیکھنا ہے تو نبی کے غلاموں کو دیکھ, نبی کے عاشقوں کو دیکھ, نبی کے وفاداروں کو دیکھ, نبی سے پیار کرنے والوں کو دیکھ. اللہ اکبر کبیرہ. جب تو انہیں پڑھے گا, جب تو انہیں سنے گا تو تیرا دل اور دماغ روشن ہو جائے گا, اور تیری روح کے اندر تازگی پیدا ہو جائے گی, اور تیرے دل اور دماغ میں نبی کا عشق بھر جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیز و شاعر نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. افریقہ کی سرزمین پر 15 سال سے جو گرجا گھر کے اندر بیٹھ کر کے لوگوں کو عیسائیت کی تبلیغ کر رہا تھا, بہت بڑا پادری تھا. اللہ اکبر. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عزیزوں, 15 سال سے وہ لوگوں میں تبلیغ کر رہا تھا. اس اثنا کے اندر ایک خواب اسے آیا, اور خواب میں آنے والے نے کہا اے بھائی اب تو سفید لباس کو
کو زیب تن کر لے اور اسلامی لباس کو اپنا لے, اسلامی کلچر کو اپنا لے. وہ کہتا ہے میں نے سنا تو میں نے سمجھا یہ خواب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ خواب کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتا ہے ایک بار مجھے خواب آیا, میں نے اس کو اگنور کر دیا, پھر دوسری مرتبہ میں مجھے خواب آیا, اور جب پھر اس نے کہا کہ بھائی ایسا کر لے, جب یہ پیغام جب ملا میں نے پھر اس کو بھلا دیا. جب تیسری مرتبہ میں خواب آیا تو خواب میں کہنے والا کہہ رہا تھا اور بڑا غضبناک ہو کر کے اس نے کہا, بڑے بڑے لب و لہجے میں اس نے جب کہا اللہ اکبر کبیرہ, اس نے کہا تم اپنے آپ کو بدل کیوں نہیں دیتے, تم اپنے آپ کو چینج کیوں نہیں کر دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس نے اتنا سنا تو اب دل کو سکون نہ ملا, دل کو قرار نہ ملا. اب اس نے تہیہ کر لیا, ارادہ کر لیا کہ اب میں اسلام کو قبول کروں گا. جب لوگوں کے سامنے, اپنے چاہنے والوں کے سامنے اس نے خواب کو بیان کیا, میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے اور ایسے کہتے ہوئے سنا ہے, تو اس کے چاہنے والوں نے کہا, اس کے متبعین نے کہا, اس کے ماننے والوں نے کہا اے ہمارے پادری اب تک ہم تیرے ساتھ تھے, اب ساتھ میں جینا بھی تیرے ساتھ ہے اور مرنا. جی بے شک محمد, اب ساتھ میں جینا بھی تیرے ہے اور مرنا بھی تیرے ہے. اللہ اللہ. اب جیسے ہی اتنا اس نے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ تو بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے. کہ جو خواب میں نے دیکھا ہے, اب بارگاہ سے آواز آ رہی ہے کہ اسلام کو قبول کر لیا جائے. اب میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا اے ہمارے پادری جب تو اسلام قبول کرے گا تو ہم بھی تیرے ساتھ میں اسلام کو قبول کریں گے. حضرات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس پادری نے اکیلے اسلام کو قبول نہ کیا بلکہ 1 لاکھ پیروکاروں نے اسلام کو قبول کیا. 1 لاکھ پیروکاروں نے اسلام کو قبول کیا ہے. یار اسلام کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ یہ اسلام تمہاری دنیا سے نہیں پھیلا ہے یار, اس کے اندر شہداء کا خون شامل ہے, اس کے اندر جو بڑی بڑی قربانیاں شامل ہے. لوگوں نے اپنی چمڑیوں کو اتروایا ہے تب اسلام کو سنوارا ہے, لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں تب یہ اسلام بڑھا ہے. اور یاد رکھو میرے عزیزوں, اسلام اگر ہواؤں کے ذریعے پھیلتا, تلواروں کے ذریعے پھیلتا تو اب تک مٹا دیا گیا ہوتا, لیکن یہ اسلام کبھی قرآن کے ذریعے پھیلا ہے, کبھی اللہ اکبر کے پیغام کے ذریعے سے پھیلا ہے, کبھی اخلاق اور کردار. جی جی. اس لیے الحمدللہ میرے عزیزوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا. اور میری عزیز قرآن میں ہے کیا کیا, آپ قرآن کو پڑھو تو صحیح, قرآن میں نصیحت بھی ہے, قرآن میں عظمت بھی ہے, قرآن کے اندر حضرات جرموں کا بیان بھی ہے, خطاؤں کو بخشوانے کا طریقہ بھی ہے, نبیوں کا تذکرہ بھی ہے, صدیقین کا ذکر بھی ہے, شہداء کا ذکر بھی ہے, صالحین کا ذکر بھی ہے, سارے لوگوں کا ذکر ہے. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تجھے پڑھنے کا موقع ملے تو دنیا کی کتابوں کو مت پڑھ, دنیا کی کتابوں کا مطالعہ مت کر, دنیا کے اتہاس کو مت پڑھ, دنیا کے داری تکبیر, داری رسالت, مسلکی اعلیٰ حضرت, اولاد حضور غوث اعظم, اولاد حضور غوث اعظم. شاید وقت کی قلت دامنگیر ہے, ایک پیغام آپ حضرات کا خوشگزار کر دوں. اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو دنیا کی کتابوں کو نہ پڑھیں, دنیا کے کالجز کی کتابیں نہ پڑھیں, دنیا کی تاریخ کو نہ پڑھیں, دنیا کے ہٹلروں کی تاریخ نہ پڑھیں. اگر پڑھنے کا موقع ملے تو قرآن مقدس کو کھولیں اور قرآن کو آنکھوں سے لگائیں, قرآن کو سینے سے لگائیں. رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تبیانا لکل شیء, یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں آگے کا بھی بیان ہے, پیچھے کا بھی بیان ہے, قیامت تک جو ہوگا اس کا بھی بیان ہے, تمہاری زندگی کا بھی بیان ہے, تمہاری موت کا بھی بیان ہے, اخلاق کا بھی بیان ہے, اذکار کا بھی بیان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یار اگر پڑھنے کا موقع ملے تو دنیاوی کتاب کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ رب کے کلام کو پڑھنا ہے. بے وفاؤں سے وفائی کا صلہ مت مانگو, بزدلوں سے کبھی جینے کی ادا مت مانگو. کربلا والوں سے ملتا ہے یہ درس ہمیں, سر کٹا دو مگر ظالم سے دیا مت مانگو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تمام حضرات کلمہ پاک کا ورد کر لیں. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.